الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 118 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 سے جہاں تک انشاءاللہ ہو جائے یہ مجلس مشتمل ہے۔ گزشتہ مجلس میں ارشاد فرمایا کہ کافروں کو جو ہم نے دنیا میں مال و دولت اور دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ کافر خیال نہ کریں، یہ ڈھیل ان کے لیے بہتر ہے، یہ وہ خیال نہ کریں، بلکہ ہم نے ڈھیل اس لیے دے رکھی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں اور بڑھیں، یعنی ان کا اور گناہ بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم عذاب ہی دینے کے لیے ان کو ہم نے یہ مال دولت دے رکھا ہے، یہ آشائش دے رکھی ہے، یہ عیش و آرام ہم نے دیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور منافقین اور دونوں کے درمیان تفریق کرنے کو بیان فرمایا کہ ہم دونوں کی حیثیت کو الگ الگ واضح فرما دیں گے کہ منافق کون ہے اور ایمان والے کون ہیں۔ منافقین نے سوال کیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمیں بتلا دیں کہ ہم میں سے کافر کون ہے، مومن کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے باخبر کرنا نہیں چاہتے، غیب کا علم صرف اللہ کے لیے ہے، وہ تمہیں دینا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں میں بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کے لیے یہ بخل کرنا بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ تو ان کے لیے نقصان دہ ہے، برا ہے ان کے لیے۔ برا اس اعتبار سے ہے کہ کل قیامت کے دن یہی مال ان کے لیے جس میں بخل اس نے کیا ہے، کل قیامت میں طوق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، تو یہ ان کے لیے بہتر نہیں بلکہ برا ہے، نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد آیت میں ارشاد فرمایا یہود کی بےہودگی اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اس کا ذکر ارشاد فرمایا۔ یہودیوں نے ایک بےہودگی کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ فقیر ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں اور اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے وہی قرض کا مطالبہ کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں گویا نعوذ باللہ اللہ فقیر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی بات سن لی ہے اور اس کو ہم نے محفوظ بھی کر لیا ہے، سنکتب ما قالوا، ہم نے اس کو لکھ بھی لیا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم انہیں جلا دینے والا عذاب چکھائیں گے اور کہیں گے کہ چکھو اس کو، دردناک عذاب، جلا دینے والا عذاب انہیں دیں گے۔ آج کی مجلس میں جہاں سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک اور بیہودگی کہیے یا ان کی ایک فرمائش کا ذکر فرمایا ہے۔ کہا کہ ہماری ایک فرمائش پوری کرو، ہمارا ایک مطالبہ پورا کرو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ایسی قربانی پیش کریں کہ جس قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کے جلا کر کے خاکستر کر دے، مٹا دے۔ اگر آپ ایسی قربانی پیش کریں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس قربانی کا ذکر، یعنی اس امت میں جو قربانی مشروع ہوئی ہے اس کا طریقہ یہ رہا کہ جو قربانی تم پیش کرو گے اللہ کی راہ میں، اس قربانی کا گوشت تم کھا سکتے ہو۔ آسمان سے آگ آ کر کے اس کو جلا کر ختم نہیں کرے گی، جیسا کہ پہلے انبیاء کی امتوں میں اور پہلے انبیاء کے شرائع میں ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے یہی مطالبہ رکھا کہ جیسا پہلے ہوا کرتا تھا ایسی کوئی قربانی آپ پیش کریں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ پریشانی ہو رہی ہے کہ شوگر لو ہو گئی ہے اور میں نے ابھی ایک چاکلیٹ کھایا ہے تو اس کی وجہ سے زبان پر چالو کر سکتے ہیں۔ یہ چالو نہیں ہوگا، یہ چالو ہوگا۔ تو اس قربانی کا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، میں کھا لیا ہوں بس سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کا ذکر کیجیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے ایک قربانی پیش کی اپنی طرف سے، ایک کی قربانی مقبول ہو گئی اور ایک کی مردود ہو گئی۔ تو یہاں جو قربانی کا ذکر ہے وہ قربانی کا کیا طریقہ تھا اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، بھیجا، تو اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت پیش آئی وہ نسل انسانی کی افزائش تھی کہ انسانی نسل کیسے بڑھے۔ چنانچہ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو مسلسل جڑواں بچے پیدا ہوتے رہے۔ جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی، جڑواں۔ اس وقت یہ حکم تھا کہ ایک بطن سے، ایک پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا، جو جڑواں بچہ پیدا ہوگا، اس کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا، لیکن دوسرے پیٹ سے، دوسرے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا ایک دوسرے کے، یعنی دونوں کے بطن سے علیحدہ علیحدہ طور پر نکاح ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دو لڑکے پیدا ہوئے اور دو لڑکیاں پیدا ہوئی، ایک ساتھ تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دوسرے بار میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو جو بعد میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح پہلے جو لڑکا پیدا ہوا تھا اس سے ہوگا، اور بعد میں جو لڑکا پیدا ہوا اور پہلی جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح اس سے ہوگا۔ یہ طریقہ تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا قابیل، وہ اس بات پر مصر تھا، اصرار تھا اس کو کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اسی سے نکاح میں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو ایک قربانی اللہ کے لیے پیش کرو، دونوں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ انہوں نے جو قربانی پیش کی ہے، حابیل نے قربانی پیش کی مینڈھے کی، اس کے پاس مویشی تھے تو اس نے قربانی پیش کی مینڈھے کی، اور مینڈھے کی جب قربانی اس نے پیش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک آگ بھیجی اور اس کو جلا کر کے اس نے ختم کر دیا۔ یہ علامت تھی قبولیت کی کہ یہ قربانی مقبول ہو گئی۔
لیکن جو قابیل تھا اس نے پیداوار کا کچھ حصہ قربانی میں پیش کیا، لیکن اس کی قربانی کو آگ نے جلا کر کے ختم نہیں کیا، یہ علامت تھی قبول نہ ہونے کی۔ تو یہاں ظاہر ہو گیا کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح جو یہ چاہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ واقعہ بہت طویل ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور وہ سلسلہ میں یہاں یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ قربانی کا یہ جو سلسلہ ہے آگ کے جلانے کا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے دیگر انبیاء تک چلا۔ انہوں نے اسی قربانی کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان یہود کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے پہلے، مجھ سے پہلے اور بھی رسول واضح نشانیاں لے کر کے آئے، اور بھی معجزات انہوں نے پیش کیے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ معجزہ بھی انہوں نے پیش کیا جو تم مطالبہ کر رہے ہو کہ آگ کی قربانی پیش کرو۔ انہوں نے یہ قربانی بھی پیش کی، پھر بھی کیوں تم نے انہیں قتل کیا؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، انہیں کیوں قتل کیا؟ یعنی یہ ہے کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو، تمہیں ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہے، بیجا سوال اور بیجا تمہیں فرمائش تمہیں کرنا ہے۔ ایمان لانے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ایمان لانے سے تمہارا کوئی تعلق ہوتا تو اس طرح کا نہ تم مطالبہ کرتے، چونکہ ایمان لانے کے لیے دلائل کا مطالبہ یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا، پھر آگے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے نبی آپ غمگین نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی اور رسول آئے ہیں، انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جھٹلانا نبیوں کو، ان کا یہ طریقہ رہا، سلسلہ رہا ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ یہ لوگ تو اسی زمانے کے لوگ ہیں، انہوں نے کیسے دوسرے انبیاء کو جھٹلایا؟ 500 سال پہلے تو نبی نہیں آئے تھے۔ تو ان کے باپ داداؤں کا یہی طریقہ تھا، ان کا نہیں بلکہ ان کے باپ داداؤں کا بھی وہی طریقہ تھا کہ ان کے وقت کے انبیاء کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں، فقد کذب رسل من قبلک، آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا ہے۔ جاؤ بالبینات، اور وہ ایسے ہی نہیں آئے تھے بلکہ انہوں نے واضح نشانیاں بھی لائی تھی ساتھ میں، والزبر، اور صحیفے بھی لائے تھے، والکتاب المنیر، اور انہوں نے روشن کتاب بھی ساتھ لایا تھا، یعنی ایسی کتاب جس سے روشنی حاصل ہوتی، یہ سب انہوں نے پیش کیا تھا، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا۔ تو ان کی عادت ہے جھٹلانے کی۔ تو اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ سے بیجا فرمائش کرتے ہیں تو آپ ان کی ان فرمائشوں سے غم زدہ نہ ہوں، غمگین نہ ہوں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اس آیت کا مضمون ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کے لیے وعید اور تصدیق کرنے والے اور مصائب کو برداشت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ اور بشارت سنائی ہے۔ اب یہاں ترجمے سے بظاہر اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس طرح سے ہے، لیکن اس میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وعید اس طور پر ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، خواہ کافر ہو خواہ مسلمان ہو۔ مرنے کے بعد قیامت میں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اگر اس نے اچھا کام کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کیا تو برا، اگر اس نے کفر کیا تو کفر کا بدلہ ہوگا، ایمان لایا تو ایمان کا بدلہ ملے گا۔ اگر اس نے کفر اختیار کیا ہے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اور اگر اس نے ایمان لایا تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو فرمایا کہ
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم قیامت کے دن پورے اجر دیے جاؤ گے، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر تم سزا کے مستحق ہوگے تو سزا ملے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے مستحق ہوگے تو انعام ملے گا۔ انعام وہاں جنت ہے اور سزا وہاں جہنم ہے۔ تو فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آخرت میں کامیابی مسلمانوں ہی کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ جو کافر دنیا میں آج عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کامیاب آخرت میں نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا میں بظاہر ان کی کامیابی دکھ رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا، اچھا اس سلسلے میں ایک دو حدیث ہے کہ عذاب سے، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ، تم میں سے کسی کا کوڑا ہو، اس کی جگہ جنت میں اگر اتنی جگہ مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، تو یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ کہ ذرہ برابر بھی اگر جنت میں جگہ مل جائے تو دنیا کی ساری عیش اور وہاں کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اور آیت یہ تلاوت فرمائی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ من احب ان یزحزح عن النار، جو شخص چاہتا ہو کہ وہ آگ سے بچا لیا جائے، وان يدخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، فلتدرکہ منیتہ، تو اس کو موت ایسی حالت میں آئے، اس کی موت ایسی حالت میں ہو کہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، موت اس حال میں آئے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا چکے ہو، سر تسلیم خم کر چکے ہو۔ فرمایا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں سے ایسا سلوک کرو جیسا کہ تم ان سے چاہتے ہو، کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے اچھا سلوک کریں تو لوگوں سے وہی سلوک تم کرو جو تم چاہتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت، یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے تمہاری موت آ جائے، یہ جنت میں داخل کیے جانے کا سبب ہے، اور ایسا سلوک جو تم اپنے لیے دوسرے سے پسند کرتے ہو، دوسروں کے ساتھ وہی کرو، اگر یہ دو کام کر لو گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، جہنم سے بچا لیے جاؤ گے۔ آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، چھوٹ جانے والا گھر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا گھر نہیں ہے۔ ہمیشہ باقی رہنے والا گھر تو آخرت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ دنیا میں ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، متعدد احادیث میں، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت الا کما یغمس احدکم اصبعہ فی الیم، یہ ہے کہ تم اپنی انگلی سمندر میں ڈالو اور فلینظر بما ترجع الیہ، اور اس انگلی کو سمندر سے نکال کر کے دیکھو کہ اس کے اندر پانی کتنا آیا، اور پانی جو آتا ہے اس پانی کے آنے کی وجہ سے اس سمندر میں کیا کمی آئی ہے۔ یہی حقیقت اس دنیا کی ہے آخرت کے مقابلے میں، کہ دنیا میں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہاں کی زیب و زینت کو دیکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے، یہی جنت ہے، لیکن جنت اور آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
إلا متاع الغرور۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تم اپنے مال اور اپنی جان دونوں سے آزمائے جاؤ گے۔ تمہاری جو آزمائش ہوگی مال میں بھی ہوگی، تمہاری جان میں بھی ہوگی۔ صحابہ نے اپنے جان و مال کی قربانی پیش کی ہے، بارہا صحابہ جنگ میں شریک ہوتے رہے، اور ظاہر ہے کہ جنگ میں شرکت کے لیے بغیر ساز و سامان کی جنگ میں شرکت تو بظاہر بیکار ہے، تو صحابہ جنگ اور آلات جنگ جب لے کر کے وہ جاتے ہوں گے جنگ میں تو اس کے لیے بھی تو مال کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ اور پھر کئی صحابہ جنہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا تو ان کی جانیں بھی اس میں گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال اور اپنی جان دونوں چیزوں سے آزمائے جاؤ گے، اور صحابہ نے وہ آزمائش پیش کی ہے۔ صحابہ نے وہ سب کچھ کر کے دکھلایا، اپنی جانوں کو بھی لٹایا، اپنے مالوں کو بھی لٹایا۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، آیت کے اسی جز میں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ ایک واقعہ میں نے گزشتہ مجلس میں پیش کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہود کے ایک مدرسے میں پہنچے تھے۔ وہاں ایک فنحاس نامی ان کا عالم وہاں موجود تھا، وہ مجلس لگا کر کے بیٹھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے اسلام کی دعوت دی کہ یہ سب کیا کر رہے ہو، ایمان قبول کرو۔ تو اس نے وہی کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، اور غصے میں انہوں نے تماچہ رسید کر دیا اس کے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ اللہ کے نبی انہوں نے مجھے مارا ہے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے اس کو اس وجہ سے مارا کہ یہ اس طرح کے جملے کہہ رہا تھا۔ تو اس نے انکار کیا کہ میں نے یہ جملہ نہیں کہا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ بات کہی ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہاں یہ بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر صورتحال پیش آئی تھی تو اس وقت صبر کرنا چاہیے تھا، آپ نہ مارتے ان کو۔ فرمایا کہ تم ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں ان سے تم تکلیف کی اور بہت زیادہ تکلیف دہ بات تم سنو گے، تمہیں پیش آئے گی، تمہیں سننا پڑے گا۔ وہ ایسے نہیں رہیں گے بلکہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے، تمہارے خلاف باتیں کریں گے، تمہیں تکلیف بھی ہوگی۔ لیکن فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر تم صبر کرو، صبر کے دامن کو تھامے رکھو اور تقوی کو ہاتھ سے جانے نہ دو تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کام ہے۔ بلکہ ترجمے میں یہ بھی لکھا کہ یہ مقصد ہے، یہ مقصد کا کام ہے، یہی مقصد ہے کہ صبر کرو، سب تکلیف آئے تو اس پر صبر کرو، اور اگر کوئی تکلیف دہ بات کہے تو اس پر صبر کرو، اور ساتھ میں تقوی بھی اختیار کرو کہ ساتھ تقوی نہ چھوٹنے پائے۔ ایک آیت، وقت میرے خیال سے زیادہ نہیں ہوا، 24 منٹ ہوا ہے، آدھا گھنٹہ کم سے کم ہو جائے گا۔ تو چونکہ میں نے پوری تیاری کی ہے تو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اگر نیند آ رہی ہے تو تھوڑی دیر اپنے بیٹھنے کی ہیئت کو تبدیل کر لیجئے، انشاءاللہ نیند غائب ہو جائے گی، ہے نا، تاکہ کہنے والے کو بھی کہنا آسان ہو جائے، ہمارے لیے سمجھنا۔ وقت ضائع تو کرنا نہیں ہے، یا ہماری آیتوں کو بڑھانا مقصود تو ہے نہیں۔ میں اس لیے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ مجلس چلتے چلتے آج 118 مجلس ہو گئی، اور آج سورہ آل عمران بھی مکمل نہیں ہے، تو اس طرح تو 20-30 سال لگ جائیں گے۔
اس آیت میں یہود کے برے افعال میں سے ایک برے فعل کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہود تو ان کی عادت تھی شرارت کی، طرح طرح کی شرارتیں پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور ان کے علماء کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے کتاب کے اندر تحریف کر ڈالی، یہ سارا کام انہوں نے خود کیا ہے۔ تو اسی برے فعل کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو توڑ دیا۔ اللہ سے عہد یہ ہوا تھا اور ان سے تورات میں یہ عہد لیا گیا تھا کہ جو کچھ تورات میں ہے اس کو تم لوگوں تک پہنچا دو گے، جو بھی کچھ ہے اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی تعریف، آپ کے صحابہ کی تعریف، یہ سب کچھ موجود تھی، لوگوں نے چھپا لیا کہ اگر ہم ان کی تعریف ظاہر کر دیں گے کہ ہماری کتاب میں موجود ہے تو ہمارے علماء میں سے ہونا، یہ جو لوگوں میں مقام ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس علم کو چھپا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو چھپا لیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ حالت بھی قابل ذکر ہے جب انہوں نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب ملی ہے ایک عہد لیا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم لوگوں سے سب کچھ بیان کر دو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور کچھ بھی نہ چھپاؤ گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ تو انہوں نے اس عہد کو پشِ پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا، اپنا عہد بھول گئے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کتمان علم یعنی علم کو چھپانے سے کی وجہ سے انہوں نے مال و دولت کا کچھ حصہ حاصل کیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ کیا ہی بری ہے وہ خرید و فروخت جو انہوں نے کی ہے۔ اس میں تو یہود کے بارے میں ذکر ہوا کہ یہود کے علماء نے یہ کام کیا، لیکن تفاسیر میں تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری، تفسیر طبری، ان تینوں میں خاص کر تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت علماء کے لیے ڈرانے والی آیت ہے۔ یہ صرف علماء یہود کے لیے نہیں بلکہ اس وقت کے علماء کے لیے بھی ہے کہ وہ علم نہ چھپائیں، جو علم انہیں ملا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو خدا نخواستہ اس عذاب کے اور اس وعید کے وہ مستحق نہ ہوں۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ یعنی رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ ہی فی کل من اوتی علم شیء من الکتاب کہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جسے کتاب اللہ کا کچھ علم حاصل ہو گیا، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے، یعنی یہ علماء یہود کے لیے بھی ہے اور ہمارے وقت کے علماء کے لیے بھی ہے کہ فمن علم شیئا فلیعلمہ کہ جو شخص کچھ علم سیکھے وہ دوسروں کو سکھا دے، پہنچا دے۔ وَإِيَّاكُمْ وَكِتْمَانَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ کہ تم علم کو چھپانے سے بچو کہ یہ ہلاکت ہے، کہ یہ ہلاک کر دینے والی ہے، کہ علم کو اگر کوئی چھپائے تو علم کا چھپانا اسے ہلاک کر دے گا۔ اسی طرح حضرت محمد ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا يحل لعالم ان يسكت على علمه کہ کسی عالم کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، کہ وہ دوسروں کو بتائے نہیں۔ فرمایا ولا للجاہل ان يسكت على جهله اور جاہل کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے، کہ اس کو کچھ معلوم نہیں تو وہ معلوم ہی نہیں ہے، قیامت تک نہیں معلوم ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ بوڑھا بھی ہو گیا اور ہمیشہ ربنا آتنا سے اور سبحان اللہ سے کام چلا رہے ہیں، اس نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے، اور عالم کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے علم کو چھپا کر کے بیٹھے۔ آیت میں انہوں نے پیش کی ہے استدلال میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ یہ والی آیت، اور جاہلوں کے لیے یعنی جو نہ جانتے ہو ان کے لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ تو نہ جاننا یہ عذر نہیں ہے کہ ہم نہیں جان رہے ہیں تو یہ ہم پر پکڑ نہیں آئے گی، بلکہ پوچھنا لازم ہے، پہلے پوچھو، اس پر عمل کرو، یہ ضروری ہے۔ بہرحال
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث کے بڑے راویوں میں شمار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت لولا ما اخذ اللہ علی اہل الکتاب، اگر اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نہ پکڑتے ان کے کتمان علم کی وجہ سے، فرمایا ما حدثتکم بشیء، تو میں تمہیں ایک بھی حدیث نہ سناتا۔ لیکن اللہ نے پکڑ فرمائی ہے علم چھپانے سے، اس لیے میں نے ساری حدیثیں جو مجھے یاد تھی میں تمہیں بتلا دی، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ بلکہ فرمایا کہ من سئل عن علم، جس سے کسی چیز کے بارے میں سوال ہو علم کا اور اس کو وہ چھپا دے، فرمایا الجم یوم القیامت بلجام من النار، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو علم کا چھپانا بھی یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، یہ میں خود اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہنچانا میرے لیے ضروری ہے۔ لوگ اگر ہم پہنچا دیتے ہیں کوئی اچھی بات، کوئی حقیقی بات، کوئی حق بات، تو اس کو برا مانتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم کو تو پہنچانا ہی، یا نہیں پہنچائیں گے تو ہماری خود کی پکڑ ہو۔ لوگ اس کو بھی برا سمجھ جاتے ہیں کہ مولانا موقع محل نہیں دیکھتے، یہ بھی برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے ہر چیز کا پہنچا دینا ضروری ہے، ہم تو پکڑ سے بچ جائیں، آپ لوگ عمل کرو، آپ کا معاملہ اللہ کا معاملہ۔ بس اتنا ہی، اگلی مجلس میں انشاءاللہ اگلی 2 آیتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ